دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ شراب کے بارے میں بائبل مقدس کی آیات۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کو پہلا حصہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں، جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں مل جائے گا۔ تو آئیے دوستو، ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند رب الفاظ، تو جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری دی ہوئی ساری نعمتوں، ساری برکتوں، ساری بخششوں اور ہر طرح کی آسائش کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو نے یہ موقع، یہ وقت ہمیں بخشا ہے کہ ہم تیرے حضور میں موجود ہیں اور تیرے نام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری شکر گزاری قبول فرما۔ اے میرے رب، اے میرے بادشاہ، ہم سب پر رحم کر۔ اس پاک کلام کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کر، ہماری مدد کر، ہمارے دل و دماغ کو کھول تاکہ ہم تیرے مقدس کلام کو پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی دعاؤں کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ حوالہ نمبر 31، یسایہ 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں۔ دوستو، یہاں شراب پینے والوں پر افسوس کیا جا رہا ہے۔ حوالہ نمبر 32، یسایہ 19 باب اس کی 14 آیت۔ خداوند نے کجروی کی روح ان میں ڈال دی ہے اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو قے کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے۔ دوستو، یہاں لکھا ہے کہ شرابی اپنی ہی الٹی میں لڑکھڑاتے ہیں۔ حوالہ نمبر 33، یسایہ 22 باب اس کی 12 اور 13 آیات۔ اور اس وقت خداوند رب الفاظ نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹاٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا تھا، لیکن دیکھو، خوشی اور شادمانی، گائے بیل ذبح کرنا اور بھیڑ بکری کو حلال کرنا اور گوشت خواری اور مے نوشی کہ آؤ کھائیں اور پئیں کیونکہ کل تو ہم مریں گے۔ دوستو، یہاں بنی اسرائیل خدا کے حکم کے برعکس پینے پلانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ دوستو آج کل بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ حوالہ نمبر 34، یسایہ 24 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ وہ پھر گیت کے ساتھ میں نہیں پیتے، پینے والوں کو شراب تلخ معلوم ہوگی۔ دوستو، جب خدا فیصلہ کرتا ہے تو پھر شراب پینے والے اس کے نتائج سے بچ نہیں سکتے۔ حوالہ نمبر 35، یسایہ 28 باب اور اس کی پہلی آیت۔ افسوس افرایم کے متوالوں کے گھمنڈ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوکت کے مرجھائے ہوئے پھول پر، جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سرے پر ہے جو مے کے مغلوب ہیں۔ دوستو، یہاں خدا افرایم کے گھمنڈی شرابیوں پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ حوالہ نمبر 36، یسایہ 28 باب اور اس کی 3 آیت۔ افرایم کے متوالوں کے گھمنڈ کا تاج پامال کیا جائے گا۔ دوستو، یہاں لکھا ہے کہ مغرور شرابیوں کو پامال کیا جائے گا۔ اگلا حوالہ ہے حوالہ نمبر 37، یسایہ 28 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ لیکن یہ بھی مے خواری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں، کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور اور مے میں غرق ہیں۔ وہ نشہ میں جھومتے ہیں اور رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں۔ دوستو، یہاں کچھ کاہنوں اور نبیوں کا ذکر ہے
कि वो बियर और शराब से लड़खड़ाते और डगमगाते हैं, रोया में भी गलती करते हैं और फैसले में ठोकर खाते हैं। हवाला नंबर 38, यसाया 28 बाब और उसकी 8वीं आयत। क्योंकि सब दस्तरखान कै और गंदगी से भरे हैं, कोई जगह बाकी नहीं। दोस्तों, यहां लिखा है कि पीने वालों की मेजें उल्टी और गंदगी से ढकी हुई होती हैं। हवाला नंबर 39, यसाया 56 बाब और उसकी 9 से 12 आयत। ऐ दश्ती हैवानों, तुम सब के सब खाने को आओ। हाँ, ऐ जंगल के दरिंदों, उसके निगहबान अंधे हैं, वो सब जाहिल हैं, वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं और ऊँघते रहना पसंद करते हैं। वो लालची कुत्ते हैं जो कभी शेर नहीं होते। वो नादान चरवाहे हैं, वो सब अपनी अपनी राहों को फिर गए। हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है। हर एक कहता है, तुम आओ, मैं शराब लाऊंगा और हम खूब नशा में चूर होंगे, और कल भी आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे बहुत बेहतर। दोस्तों, यहां लिखा है कि शराब पीने वाले अपना फायदा ढूंढते हैं और तवक्को करते हैं कि जैसा आज है वैसा ही कल होगा। हवाला नंबर 40, यिर्मयाह उसका 35 बाब उसकी 2 से 14 आयत। दोस्तों, ये वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। यहां रेकाबियों को लेकिन रेकाबियों ने अंगूर का रस या नशावर शराब नहीं पी और इसकी वजह से बरकत पाई। दोस्तों, ये एक छोटा सा वाकया है। ये चंद दिन पहले अपलोड किया था, लेकिन सिर्फ 500 के करीब ही दोस्तों ने देखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज़रूर पढ़िए। हवाला नंबर 41, हिजकिय्याल 44 बाब और उसकी 21 आयत। और जब अंदरूनी सहन में दाखिल हों तो कोई काहिन मै ना पिए। दोस्तों, यहां एक बार फिर खुदा ने पादरियों को शराब ना पीने की हदायत की है। अगला हवाला है हवाला नंबर 42, दानियल 1 बाब उसकी 5 से लेकर 17 आयत। दोस्तों, ये वाकया भी आपके ईमान को तकवीयत देगा, ये आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। दानियल ने बादशाह की तरफ से पेश की गई नशावर शराब पीने से इनकार कर दिया और अपने परहेज करने वाले दोस्तों के साथ इसी वजह से बरकत पाई। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत वाकया है। इसको पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें। दोस्तों, आपकी सहूलत के लिए मैंने जितने भी लिंक दिए हैं उस लिंक के ऊपर टाइटल भी लिख दिया है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक क्लिक पर आप ये हवाला पढ़ सकते हैं वीडियो की सूरत में और सुन भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो का तीसरा और आखिरी हिस्सा जल्द ही अपलोड किया जाएगा, ज़रूर देखिएगा। खुदावंद आपके साथ हो और आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।